فخر پاکستان فائند آباد. شکریہ سینیٹر احمد خان صاحب. سینیٹر سرمد علی صاحب. سینیٹر سرمد علی صاحب. چیئرمین، مجھے کل ایک دوست نے بڑی انٹرسٹنگ نظم بھیجی جو میں آپ کی اجازت سے یہاں پڑھنا چاہوں گا، اور جو ہماری بجٹ کی صحیح معنوں میں عکاسی کرتی ہے. ہر تل پہ، ہر رخسار پہ بھی ٹیکس لگے گا، اب وصل کے اسرار پہ بھی ٹیکس لگے گا. محبوب کی گلی میں بھی جانا سنبھل کے، سنتے ہیں کہ دیدار پہ بھی ٹیکس لگے گا. اب ٹیکس اداؤں پہ بھی دینا ہی پڑے گا، بے وجہ کے انکار پہ بھی ٹیکس لگے گا. بھر جائے گا اب قومی خزانہ، یہ ہے امکان، ہر عشق کے بیمار پہ بھی ٹیکس لگے گا. اب باغ کی رونق کو بڑھائے گا بھلا کون، ہر پھول پہ، ہر خار پہ بھی ٹیکس لگے گا. جس زلف پہ لکھتے ہیں صبح و شام سخنور، اسی زلف کے ہر تار پہ بھی ٹیکس لگے گا. دل بھر کے دیکھ لو جتنا بھی اب چاہو، ہر تل پہ، ہر رخسار پہ بھی ٹیکس لگے گا. میاں جی دیوان کو اب اپنے سمیٹو، کہتے ہیں کہ اشعار پہ بھی ٹیکس لگے گا. گروپ میں کبھی آؤ تو یہ سوچ کے آنا، ہر پوسٹ پہ، ہر سوچ پہ بھی ٹیکس لگے گا. تو یہ جو نظم ہے نا، یہ ہماری جو بجٹ ہے اس کی صحیح معنوں میں عکاسی کرتی ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ پچھلے 77 سال سے نا ہم نے جتنے بھی بجٹ پیش کیے ہیں نا، وہ رانگ پرائیورٹیز اور مسڈ اپرچونیٹیز پر بیسڈ رہے ہیں. یہ بجٹ بھی ایک مس پلیس پرائیورٹیز کی بنیاد پر بنایا گیا ہے، اور یہ ایک اور مسڈ اپرچونیٹی ہے. I do not know how many more opportunities are there for us to be wasted. I think we have already outlived most of our 9 lives, اور پتہ نہیں آگے کوئی 8ویں یا 9ویں اپرچونیٹی آئے گی بھی ہمارے پاس یا نہیں آئے گی. یہ جو بجٹ ہے نا سر، یہ اس اسمپشن پہ بنایا گیا ہے کہ تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ برقرار رہیں گی اور چینج نہیں ہوں گی. لیکن یہ جو اسرائیل ایران تنازع شروع ہوا ہے، اس سے تو قیمتیں بڑھی ہیں. پچھلے ایک مہینے میں تیل کی قیمتیں تقریباً 17% بڑھ گئی ہیں، اور پچھلے ایک ہفتے میں 7% تیل کی قیمتیں بڑھی ہیں. تو یہ جو اسمپشن تھی ہماری کہ تیل کی قیمتیں اسٹیٹک رہیں گی اور بڑھیں گی نہیں، تو دیٹ اسمپشن ہیز بین تھرون آؤٹ آف دی ونڈو. اور یہ تو میرا خیال میں پورا جو بجٹ ہے نا وہ ہل کے رہ جائے گا، اس کی چولیں جو ہے نا وہ ہل جائیں گی، اور کچھ پتہ نہیں آگے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. ہم نے جی ڈی پی کی جو پروجیکشن کی ہے گروتھ کی، وہ 4.2% رکھی ہے. لیکن اگر یہی حالات رہے تو یہ 4.2% تو مجھے نہیں اچیویبل نظر آتی. اور جو نظر آ رہا ہے اور جو دکھائی دیتا ہے وہ بیسکلی یہ ہے کہ عوام کی تکالیف میں مزید اضافہ ہوگا، اور عوام اسپیشلی غریبوں کا جو تکالیف ہیں وہ بڑھیں گی. اس وقت اگر ہم ان امپلائمنٹ کا ریٹ دیکھیں تو تقریباً 6.3% ہے. معیشت کی بدحالی کی وجہ سے پرائیویٹ سیکٹر میں ہر روز سینکڑوں کی تعداد میں جو ورکرز ہیں، امپلائیز ہیں، ان کو فارغ کیا جا رہا ہے. اور اب ڈاؤن سائزنگ کے نام پر، کبھی رائٹ سائزنگ کے نام پر، اور کبھی واٹ ایور سائزنگ کے نام پر ہم مزید لوگوں کو سرکاری اداروں سے بھی نکالنے کی بات کر رہے ہیں. پرائیویٹائزیشن کی بات کر رہے ہیں، کبھی یوٹیلیٹی اسٹور کی بات کرتے ہیں پرائیویٹائزیشن کی، کبھی ہم بات کرتے ہیں پی آئی اے اور دیگر اداروں کی پرائیویٹائزیشن کی. اس سے ہزاروں کی تعداد میں، بلکہ لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو بے روزگار کرنے کا فارمولہ ہے. اور جب لوگ بے روزگار ہوں گے تو ان کے گھر میں کھانا دینے والا، کھلانے والا کوئی نہیں ہوگا، ان کے بچوں کو تعلیم دینے والا کوئی نہیں ہوگا، ان کی صحت کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہوگا. اور جو اس وقت یہ جو ان امپلائمنٹ کا ریٹ ہے 6.3، یہ 6.3 سے بڑھ کر میرے خیال میں 8 یا 9% پہ پہنچ جائے گا. اور جیسے میں نے کہا ہماری معیشت کی جو چولیں ہیں نا وہ بالکل ہل جائیں گی. اس وقت جو منیمم ویج ہے نا وہ 40,000 روپے مقرر کیا گیا ہے. جیسے کہ شہری رحمان صاحبہ نے کہا کہ یہ جو منیمم ویج ہے یہ بہت کم ہے، اور لیونگ ویج ہونا چاہیے. لیونگ ویج ایک محتاط اندازے کے مطابق 51,706 روپے کی ایوریج بنتا ہے. تو جو لیونگ ویج ہے وہ 51,706 روپے ہے. اس کے بارے میں وفاقی حکومت کو ڈکلیئر کرنا چاہیے اور اناؤنس کرنا چاہیے کہ پورے پاکستان میں یہ منیمم ویج ہوگا جو لیونگ ویج ہے. سر، معیشت کو اگر ہم ہر وقت نچوڑتے رہیں گے،
وہ ایک گائے نہیں ہوتی جس کا ہم جو وی کیپ آن ملکنگ اے کاؤ، تو وہ جو گائے ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو ہم نے وہ حال کر دیا معیشت کا، ہم نے وہ حال کر دیا اس ملک کی معیشت کا. ہم معیشت کو نچوڑ کے ہم نے رکھ دیا ہے. لیکن معیشت کو نچوڑ کے نا اکنامک گروتھ، سسٹینیبل اکنامک گروتھ ہم اچیو نہیں کر سکتے. ہماری جو اکنامک گروتھ ہے جو وہ بہت بری طرح متاثر ہوگی. اس وقت ہم نے 623 ارب کے نئے ٹیکسز جو ہے نا لگائے ہیں، اور میرے خیال میں کوئی شعبہ ایسا نہیں بچا جس کے اوپر ہم نے ٹیکس نہیں لگائے. اور اگر ہم اپنی اکانومی کی اس وقت بات کریں تو جو کہتے ہیں ایک محتاط اندازے کے مطابق 30% جو ہماری اکانومی ہے نا وہ پیرلل 30% پیرلل اکانومی کا جو سائز ہے وہ تقریباً 30% ہے ہماری ڈاکیومنٹڈ اکانومی کے. تو یہ جو ہے اگر اسی طریقے سے ہم مس پلیس ٹیکس لگاتے رہے تو یہ 30% جو ہے نا یہ بلون ہو کے 50-55% تک پہنچ جائے گا. اور ہم جو ڈاکیومنٹڈ اکانومی ہے اس کو ہم پیرلل اکانومی میں دھکیل دیں گے. جس طرح میں نے عرض کیا کہ شاید ہی کوئی شعبہ ہو جس کے اوپر ٹیکس نہیں لگا. ہر چیز کے اوپر ہم نے ٹیکس لگا دیا ہے. اور وہ انگریزوں کے دور میں نا وہ ایک ہوتا تھا مسٹاش ٹیکس، یعنی مونچھوں کے اوپر اگر بڑی مونچھیں ہوتی تھی تو ٹیکس لگا دیا جاتا تھا، یا سالٹ ٹیکس، نمک کے اوپر ٹیکس لگا دیا جاتا تھا. اس بجٹ سے تو مجھے جو ہے نا وہ جو برٹش راج تھا نا اس کے لگائے ہوئے ٹیکسوں کی یاد آ رہی ہے اور اس کی بو آتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اگر ہم دیکھیں پیٹرول پرائسز جو ہیں اس کو اس وقت دنیا میں پیٹرول کی قیمتیں ویسے ہی بڑھ رہی ہیں، اور اس کے اوپر ہم نے ایک 2 روپے 50 پیسے کی کاربن لیوی لگا دی ہے. تو جب قیمتیں ویسے بڑھ رہی ہیں، پچھلے ہفتے ہم نے قیمتیں میرے خیال میں آن این ایوریج پیٹرول کے پروڈکٹس کی قیمتیں تقریباً 5 روپے ہم نے بڑھائی ہیں. اور اس 5 روپے کے اوپر ابھی 2.5 روپے کا ہم نے کاربن لیوی ٹیکس لگا دیا، اور جو شاید اگلے سال یا اگلے سال 2.5 روپے سے 5 روپے ہو جائے گا. تو یہ قیمتیں آئل کی قیمتیں جس طرح میں نے عرض کیا بین الاقوامی مارکیٹ میں بڑھ رہی ہیں، ہم اس کو بڑھا رہے ہیں. اور اس کا جو امپیکٹ عوام کے اوپر پڑے گا وہ اتنا برا پڑے گا کہ ہمیں سمجھ نہیں آئے گی. کیونکہ تیل کی قیمت سے نا پیٹرول کی قیمت سے تقریباً ہر چیز کی قیمت جو ہے نا ہمارے ملک میں بدقسمتی سے یا انڈیکس رہتی ہے. کرایہ بڑھ جاتا ہے، موٹر سائیکل میں جب خرچہ ہوتا ہے یا کرایہ بڑھ جاتا ہے، یا کوئی بھی چیز آتی ہے بازار میں اس کو پیٹرول کے اوپر نام ڈال کے اس کو بڑھا دیا جاتا ہے. اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو ہم دیکھیں کہ اس کے ساتھ ساتھ بجلی کی قیمتوں میں بھی ہم نے اضافہ کر دیا ہے. تقریباً 10% ہم نے ایک سرکولر ڈیٹ سرچارج لگا دیا ہے بجلی کے اوپر. یعنی یہ سرکولر ڈیٹ وہ قرضہ ہے جو ہم نے حکومت نے ادا کرنا ہے آئی پی پیز کا، جن سے ہم بجلی لیتے رہے اور ہم وہ نہیں ان کو پیسے دیتے رہے اور وہ ایک بیلونڈ ہو کے رہ گیا ہے. اس کا خمیازہ ہم کہتے ہیں کہ جی حکومت نہیں بھگتے گی، عوام بھگتے. اور وہ 10% کا ہم نے اس کے اوپر ایک سرچارج لگا کے عوام کے اوپر ڈال دیا تاکہ وہ جو بجلی آلریڈی دینے کے قابل نہیں ہے وہ 10% اور اس کے اوپر دے دو کہ اور وہ اس کی کمر ٹوٹ جائے. وہ ایک محاورہ ہے کہ لکڑی کو اتنا مروڑو جتنی وہ مڑ سکے. ہم نے اس کی جو لچک ہے نا لکڑی کی ہم وہ ختم کرتے جا رہے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ لکڑی جو ہے نا یہ جو شاخ جو ہے نا یہ جلدی ٹوٹ جائے گی اگر اسی طریقے سے ہم کرتے رہے. پیٹرول اور بجلی کی جو قیمتیں ہیں اس میں اضافہ جو ہے وہ مزید جو ہے نا سٹرین کرے گا ایک اوور برڈن عوام کو. جب ہم پالیسیز کی بات کرتے ہیں تو عجیب و غریب پالیسیز ہم بنا رہے ہیں. اس وقت بات کی میرے خیال میں مجھ سے پہلے بات کی شاہ زیب درانی نے، انہوں نے بات کی کہ جی ہماری میکرو اکنامک اسٹیبلٹی انڈیکیٹرز میں اسٹیبلٹی آ گئی ہے. وزیر خزانہ نے بھی اپنی بجٹ تقریر میں یہ بات کی، سب یہ بات کر رہے ہیں. یقیناً میکرو اکنامک انڈیکیٹرز میں اسٹیبلٹی آئی ہے، لیکن اگر اسی طریقے سے چلتے رہے، اگر یہ بجٹ ہمارا اسی طریقے سے آیا اور عوام کے اوپر ہم مزید بوجھ ڈالتے رہے تو یہ جو اسٹیبلٹی ہے نا یہ غائب ہو جائے گی. شکریہ سر. آپ نے لوگوں کا 15 منٹ دیے، میں نے تو بھی 8.5 منٹ لیے ہیں. نہیں 9 منٹ ہو گئے. نہیں سر 9 ہو گئے، لیکن ابھی ممبران کے لیے 10 منٹ اور پارلیمانی لیڈرز کے لیے 15 منٹ. سر 7 منٹ ابھی رہتے ہیں. تو اپنا تو بیسیکلی ممبران بھی آپ کے بات کریں گے نا جی. تو اگر آپ دیکھیں تو یہ میکرو اکنامک انڈیکیٹر جو ہے نا یہ بالکل نیگیٹیولی کی طرف چلے جائیں گے. ہم اگر صرف انفلیشن کی بات کریں تو وہ مئی میں ایئر آن ایئر 3.2% ہو گئی، بڑھ گئی ہے 1.7% سے جو اپریل میں تھی.
क्लाइमेट चेंज की बात ले लें, क्लाइमेट चेंज का बजट जो है, जैसे शहरी रहमान साहब ने कहा, हमने 50% रिड्यूस कर दिया है। सोलर पैनल्स के ऊपर 18% का टैक्स लगा दिया गया। इंपोर्टेड सोलर पैनल्स के ऊपर 18% का टैक्स लगा दिया गया है। शाहजेब साहब ने कहा कि जी वो इसलिए लगाया गया कि उसको एक बैलेंस करना था लोकल प्रोडक्शन को, तो लोकल प्रोडक्शन पर भी टैक्स हटा देते हैं बजाय बैलेंस करने के। अभी शहरी रहमान साहब ने मुझे बताया कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब की कोशिशों की वजह से ये जो 18% का टैक्स लगाया गया था, GST लगाया गया था सोलर पैनल्स पे, ये आधा हो गया है और अब 18% से 10% हो गया है। तो वेरी बिग थैंक यू टू चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी फॉर गेटिंग दिस डन। और इसके साथ साथ एक और चीज़ भी बताई गई है कि वो ये कि जो 4.6 अरब रुपए का ग्रांट थी जो हायर एजुकेशन कमीशन को दी जाती थी यूनिवर्सिटीज़ की मद में, उसको भी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने उसको भी रिस्टोर करवा दिया है। तो अनदर थैंक यू टू चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी, तो जिन्होंने आवाम की और की जो इश्यूज़ हैं उनको रेज करके आवाम को कुछ रिलीफ दिलवाई है इस बजट में। अच्छा, एक तरफ तो हम बात करते हैं ना, बात करते, अच्छा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के ऊपर भी हमने टैक्स लगा दिया है। इलेक्ट्रॉनिक EV व्हीकल्स और EV मोटरसाइकिल्स के ऊपर भी टैक्स लगा दिया गया। तो हम क्या बात करते हैं, एक तरफ हम बात करते हैं कि जी हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, हम बात करते हैं क्लाइमेट के ऊपर की बात करते हैं। ये तो जैसे वो सोहेल वराइच नहीं कहता कि खुला तजाद है, तो ये एक तरफ खुला तजाद है कि हम एक तरफ तो हम टैक्स लगा रहे हैं जो रिन्यूएबल और क्लीन एनर्जी के जिससे बनेगी, और दूसरी तरफ हम कहते हैं कि जी ये हमारे गोल्स हैं, पता नहीं किस तरीके से हम इसको आपस में मिलाएंगे इक़दामात और हमारे उसके अंदर। जहाँ हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, तो उसके साथ साथ छोटी गाड़ियों की भी बात कर लें। जो 850 सीसी तक की जो गाड़ियाँ थी ना, उसके ऊपर 18%, उसके ऊपर 12.5% GST होती थी, अब उसको बढ़ा के 18% कर दिया गया है। हमें ये देखना चाहिए कि वो कौन लोग हैं जो ये गाड़ियाँ खरीदते हैं। ये वो लोग थे जो ये गाड़ियाँ खरीदते थे जो मोटरसाइकिल से ग्रेजुएट होकर छोटी गाड़ी के ऊपर आते थे, या लोअर मिडिल क्लास के लोग थे। हमने उनके लिए भी गाड़ी की कीमत महंगी कर दी है। एक जो एल्टो है वो इस वक्त कुछ 30 लाख की या 32 लाख की पड़ती है, और सुजुकी और होंडा अगर हम देख लें तो वो तो करोड़ा और होंडा देख लें तो वो तो 1-1 करोड़ की हो गई हैं। अल्लाह रहम करे हमारे हाल पे। और हम इसके साथ साथ जो हमने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के साथ किया है वो ये किया है कि मुकामी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को हम तबाही के धाने पे ले आए हैं कि जो हमने कहा है कि जी इम्पोर्टेड व्हीकल्स, यूज्ड इम्पोर्ट व्हीकल्स की इंपोर्ट हमने 3 साल से बढ़ा के 5 साल तक अलाउ कर दी। यानी पहले 3 साल पुरानी गाड़ी आ सकती थी, अब 5 साल पुरानी गाड़ी आ सकेगी। और हम ये कमर्शियल व्हीकल्स को भी इंपोर्ट भी अलाउ कर दी है, यूज कमर्शियल व्हीकल्स की। तो लोकल इंडस्ट्री क्या बनेगी? हमने एक लोकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को हम एक ट्रेडिंग, एक मैन्युफैक्चरिंग इकॉनमी को हम एक ट्रेडिंग इकॉनमी बनाते जा रहे हैं। अच्छा, उसके साथ साथ हमने इन गाड़ियों के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटीज़ वगैरह भी कहा है कि हम ख़त्म कर देंगे। जो यूज्ड कमर्शियल व्हीकल्स हैं उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी भी ख़त्म कर देंगे ग्रेजुअली, और एडिशनल कस्टम ड्यूटी भी ख़त्म कर देंगे, रेगुलेटरी ड्यूटी भी ख़त्म कर देंगे। तो लोकल इंडस्ट्री को तो फट्टा बैठा देंगे, अल्लाह खैर चला, फिर देखेंगे कब गाड़ी बनेगी या बनती भी है या नहीं बनती। जहाँ चेयरमैन, जहाँ हमने सैलरीड क्लास को थोड़ी बहुत रिलीफ दी है, वहाँ हमने पेंशनर्स के ऊपर मसला क्रिएट कर दिया है। पेंशनर्स को अगर आप देखें तो हमने जिसकी 1 करोड़ रुपए सालाना की पेंशन है उसके ऊपर हमने 5% लगा दिया है। लेकिन वो तो चले 1 करोड़ की पेंशन वाले पे लगाया 5%, लेकिन उसको देखें जिस बेवा ने या जिस रिटायर्ड अफसर ने आदमी ने अपनी क्यूमुलेटिव पेंशन की इन्वेस्टमेंट की हुई थी किसी म्यूचुअल फंड में या किसी नेशनल सेविंग्स में, उसकी जो इनकम है जो पहले एग्जेम्प्टेड थी उसके ऊपर भी हमने टैक्स लगा दिया। तो बेचारी जो बेवाएँ हैं या जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं जो रिटायर्ड हैं, जिन्होंने इस मुल्क की खिदमत की, अपने इदारों की खिदमत की, वो कहाँ जाएंगे, किस तरीके से वो अपना अखराजात पूरे करेंगे। कल वकाल मेहदी साहब ने कल जिक्र किया था APP, PTV और रेडियो पाकिस्तान की लोगों की तनख्वाहों की कि जी वो 10% तनख्वाह जो बढ़ती है उनकी तनख्वाहें ग़ालिबन नहीं बढ़ रही। तो उसमें एक और मसला भी है कि उनके जो एम्प्लॉइज़ हैं ना, रिटायर्ड एम्प्लॉइज़, उनको सालों से पेंशन्स नहीं मिली, उनकी पेंशन पेंडिंग है सालों से, और वो दर बदर फिर रहे हैं अपनी पेंशन्स के लिए और कोई उनकी सुनवाई नहीं हो रही।
آپ پینشن ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, ایک بہت بڑا برڈن ہے حکومت کے اوپر, لیکن جو لوگ ریٹائرڈ ہو گئے, جن کے اوپر آپ کی کانٹریکچوئل ابلیگیشنز ہیں, وہ کانٹریکچوئل امپلائمنٹ ابلیگیشنز ہیں, وہ ابلیگیشنز تو آپ ان کی پوری کریں. اب دو چیزوں کی میں بات کروں گا اسپیشلی. ایک تو ہم نے پی ایس ٹی پی کی مد میں تقریباً 40% کمی کی ہے. 2024-25 میں یہ 1400 ارب تھا, ہم نے اس کو 1000 ارب کر دیا ہے. اور اس کے اندر دو پروجیکٹس جس کی میں بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں, وہ ایک جس سے ہم میرے صوبے سے ریلیٹڈ ہیں, وہ ایک K4 ہے اور ایک حیدرآباد سکھر موٹر وے ہے. K4 کراچی کی جو پاپولیشن ہے وہ تقریباً 3 کروڑ ہے, اور جو ڈیلی ہماری ریکوائرمنٹ ہے پانی کی کراچی کی وہ 1400 ملین گیلن ڈیلی ہے, جبکہ کراچی کو جو ملتا ہے وہ 400 ملین گیلن ڈیلی ملتا ہے. تو یعنی 1000 ملین گیلن کی ہر روز کمی ہوتی ہے. اور K4 جس کا وعدہ کیا گیا تھا کہ 2025 میں مکمل ہو جائے گا اور اس سے پانی آئے گا, اس کے اوپر ہم نے رکھے ہیں اس کے اوپر سر ایک منٹ, ایک 3 ارب روپے اس کے لیے ہم نے رکھے ہیں. تو 3 ارب روپے میں مکمل کیسے ہوگا؟ دوسری صرف ایک اور بات میں آخری کر لوں, صاحب شکریہ سر میں آخری بات کر لوں. جی سینیٹر فوزیہ ارشد صاحبہ, جی سینیٹر فوزیہ ارشد صاحبہ, جی بات ہے نا بھائی. جی سرمد علی صاحب مائک آن کریں. سرخی پاؤڈر لگا کے ہم نے تھوڑی سی امپروومنٹ کر دی ہے. تو کوئی بھی دنیا کی پورٹ سٹی نہیں ہے جس کی کنیکٹیوٹی جو ہے پورے ملک کے دوسرے حصوں سے نہ ہو. پاکستان ایک واحد ملک ہے دنیا میں جس کا جو پورٹ سٹی ہے کراچی, اس کی کنیکٹیوٹی ہے ہی نہیں. ہم نے کراچی حیدرآباد تو ایک مذاق ہے, اور حیدرآباد سکر تو ہم نے مکمل ہی نہیں کی, وہ ٹوٹی ہوئی سڑک ہم نے چھوڑ دی ہے. اس کے اوپر سوچیں, یہ سندھ کے اوپر آسان نہیں ہے, کراچی کے اوپر آسان نہیں ہے, پاکستان کے اوپر آسان ہے کہ آپ کراچی کی کنیکٹیوٹی پوری ملک پہ کریں گے. خدا کے واسطے اس کے اوپر کہا گیا ہے کہ جی اسلامک, اس پر 399 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے جس کے اندر 15 ارب روپے اس سال رکھے گئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وزیر خزانہ نے یہ کہا ہے کہ جی غالباً اس کے اوپر اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کی کوئی فنڈنگ ہے. تو میرے خیال میں اگر کوئی فنڈنگ آئے گی, ستمبر کی باتیں کر رہے ہیں, تو وزیر خزانہ کو چاہیے آن دا فلور آف ہاؤس آ کے کیٹیگوریکل اسٹیٹمنٹ دیں کہ جی وہ آئے گی, انویسٹمنٹ آئے گی اور اس سال کام شروع ہو جائے گا, اور وہ ایک ٹائم لائن دیں کہ کتنے عرصے میں وہ مکمل ہوگی. شکریہ. جی شکریہ سرمد علی صاحب. سرمد علی صاحب ان آنریبل ممبران میں شامل ہے جو تنقید کے ساتھ ساتھ تجاویز بھی آپ دیتے ہو, اور بڑی مثبت اور تعمیری تجاویز دیتے ہو. تو تنقید کے ساتھ ساتھ تجاویز بھی ضروری ہے.